آپ میرے سامنے شیعہ سنی بن کے نہ بیٹھیے گا، آپ میرے سامنے جج بن کے بیٹھ جائیے گا، میں دونوں عقیدوں کی وکالت کر لیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے گا۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو خلیفہ مانا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے ماننا ہے نا، آپ ہمیں دلیل دے دیں۔ انہوں نے کہا دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ نبی جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، نبی کسی کو نومینیٹ، کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے تھے۔ بعد از رسول مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا دین ہے بغیر وارث کے کیسے چلے گا، لہذا مہاجرین اور انصار مدینہ کے باہر ایک جگہ سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہو گئے۔ وہاں پہ انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا کہ اب نبی کا وارث کسے بنائیں۔ مہاجرین کہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے ہوگا، کیونکہ ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے گھر بار چھوڑے۔ انصار کہتے تھے تم نے گھر چھوڑے، ہم نے گھر دیے، تم نے کاروبار چھوڑے، ہم نے حصہ داری دی ہے، لہذا نبی کے بعد زیادہ حق ہمارا بنتا ہے۔ مہاجر چاہتے تھے وارث ہم میں ہو، انصار چاہتے تھے وارث ہم میں ہو۔ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ کسی مسجد کے مولوی کی بات نہیں میں کر رہا، ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی اور شبلی نعمانی سے لے کے ابن ابی الحدید تک جہاں تک جاؤ گے دلیل یہی پہ ملے گی۔ وہ کہتے جی ہوا پھر یہ کہ مہاجرین اور انصار دستوں گریبان ہو رہے تھے، اس سے پہلے کہ جھگڑا زیادہ ہو جاتا ایک صحابی اٹھے، انہوں نے دوسرے بزرگ صحابی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، بلند کر کے کہ نبی کے بعد یہ بزرگ بھی ہے، معتبر بھی ہے، رشتہ داری بھی نبی سے ہے، لہٰذا میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں۔ بس اس صحابی کی اس دلیل پہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور یہ بن گیا سلسلہ خلافت، یوں بن گیا نبی کا پہلا خلیفہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم چلے گئے امامت والوں کے پاس، ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں آپ نے نبی کے بعد علی کو مانا، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے دلیل یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں رسول نے آخری حج پڑھا، 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کیا اور بلند کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا، لہٰذا ہم نے وہیں سے سلسلہ امامت کو لے لیا ہے۔ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ذہن سے شیعہ سنی کی ضد نکال دی جائے۔ ایک خلیفہ بنا نبی کے جانے کے بعد، ایک کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں، ایک صحابیوں کے مجمع میں، ایک غدیر کے مجمع میں، ایک کا ہاتھ صحابی نے پکڑ کے بلند کیا، ایک کا ہاتھ نبی نے پکڑ کے بلند کیا۔ ضد نہیں کرنی کہ میں اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، صرف گھر میں جا کے اتنا سوچنا ہے کہ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟